پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے افغانستان کے حوالے سے چند انتہائی امپورٹنٹ باتیں کی۔ وہ کیا باتیں تھیں اور اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ جو افغانستان میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، جو سچویشن ایوالو کرنے والی ہے، اس کے پاکستان پہ اثرات کیا ہوں گے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج ایک انتہائی اہم سماعت ہوئی۔ شہباز شریف صاحب کا کیس تھا جس پہ حکومت نے اور نیب نے اپیل فائل کی ہوئی تھی۔ اس کیس میں کیا ہوا اور سڈنلی کیا کوئی مفاہمت ہو گئی ہے حکومت کی؟ بیک ڈور بھی رابطے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ ہیں یا کہ معاملہ کچھ اور ہے؟ اب انتہائی امپورٹنٹ آبزرویشنز اور اس حوالے سے جو سوالات اٹھے تھے کہ ایک ہی دن میں پٹیشن لگ بھی گئی اور ریلیف بھی مل گیا، اور اس حوالے سے سپریم کورٹ نے کیا آبزرویشن دی، اس پہ بھی بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ میں آنریبل چیف جسٹس اطہر من اللہ کی عدالت میں ہم نیوز کی اینکر پرسن شفا یوسف زئی آج پیش ہوئیں اور وہاں پہ انہوں نے کیا فریاد کی انصاف کے لیے اور چند امپورٹنٹ آبزرویشنز چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی اس کیس کے حوالے سے کیا تھیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ آج ایک پریس کانفرنس تھی پاکستان مسلم لیگ نواز کی، مریم اورنگزیب صاحبہ اور مفتاح اسماعیل صاحب تھے اس میں۔ بہت ہی انٹرسٹنگ ایک سوال ہوا اس میں، اور معیشت کے حوالے سے جب ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب چیزیں بتا رہے تھے تو سوال کیا تھا اور چیزیں کیا سامنے آئیں، اس سے بھی اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اور میں اپنے پینلسٹ کا آپ سے تعارف کروا دوں۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز آوان صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں ناظرین، ایک شہید فوجی کے صاحبزادے بھی ہیں۔ ساتھ ہی ہمیں جوائن کر رہے ہیں ناظرین، آج کی جو بڑی خبر ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے، ہمارے سپریم کورٹ کے کورسپونڈنٹ حسن ایوب۔ اس سے پہلے کہ میں حسن ایوب سے سوال جواب کروں، آج جو سپریم کورٹ میں کارروائی ہوئی اور جو حسن ایوب نے ہی رپورٹ کی، اس کے چند اہم نکات کیا ہیں اس کارروائی کے، وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ جب یہ کیس شروع ہوا تو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے سوال کیا کہ کیا شہباز شریف کا کیس سسٹم کے تحت مقرر ہوا یا خاص طور پر؟ رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ درخواست اعتراض کے لیے مقرر ہوئی تھی۔ فیصلہ ہوا کہ اعتراض پر فیصلہ درخواست کے ساتھ ہی ہوگا۔ جمعے کو 9:30 بجے پر اعتراض لگا اور 11:30 بجے کیس کی سماعت ہوئی۔ جسٹس اعجاز الاحسن کا اس حوالے سے آبزرویشن تھی کہ حکومتی وکیل کو ہدایت لینے کے لیے صرف 30 منٹ دیے گئے۔ ایک سال میں کتنے مقدمات کی جمعے کو 12 بجے سماعت ہوئی؟ جسٹس اعجاز الاحسن کا مزید سوال تھا کہ بتایا جائے کتنے مقدمات میں یک طرفہ ریلیف دیا گیا۔ ان کا مزید یہ بھی سوال تھا کہ ہائی کورٹ نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ شہباز شریف کا نام کس لسٹ میں ہے؟ کیا اس طرح کا عمومی حکم جاری ہو سکتا ہے جیسا لاہور ہائی کورٹ نے کیا؟ جسٹس سجاد علی شاہ کا سوال تھا اس حوالے سے کہ فوجداری مقدمات میں ملزم کی نقل و حرکت کو کیسے محدود کیا جا سکتا ہے؟ ہائی کورٹ میں وفاقی حکومت کا موقف سنا گیا۔ فیصلے میں دیر ہو جائے تو مصیبت، فیصلے میں دیر ہو جائے تو مصیبت، فیصلہ جلدی آ جائے تو بھی مصیبت۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے کہا کہ اپیل میں عدالت پر کوئی الزام نہیں لگایا گیا۔ عدالت وفاق کی اپیل کو وٹ ٹرمز ختم کرے گی۔ لاہور ہائی کورٹ کا بلیک لسٹ سے نام نکالنے کا فیصلہ مثال نہ بنے۔ جسٹس اعجاز الاحسن کا کہنا تھا کہ یہ رجحان بن گیا ہے کہ ملزم کو پکڑ لیتے ہیں۔ نیب ریفرنس میں 140 گواہان کے نام شامل کر دیے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ شہباز شریف کو جس انداز میں ریلیف دیا گیا وہ کسی کے لیے مثال نہیں بن سکتا۔ اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ شہباز شریف کا ٹرائل کرنے والے جج کا ہائی کورٹ نے تبادلہ کر دیا ہے۔ وکیل شہباز شریف نے کہا کہ احتساب عدالت کا نیا جج لگانے میں کیا مسئلہ ہے؟ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ نیا جج تعینات کرنے میں 3 سے 4 ماہ لگتے ہیں۔ اٹارنی جنرل کا مزید کہنا تھا کہ شاید شہباز شریف نہیں چاہتے کہ ان کا کیس جلدی نمٹ سکے۔ جج کو جس انداز میں وقت سے پہلے ہٹایا گیا اس پر حکومت کو اعتراض ہے۔ رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ نئے ججز کی تعیناتی کے لیے نام بھجوا دیے ہیں۔ جسٹس سجاد علی شاہ کا سوال تھا کہ کیا حکومت کو نئے ناموں پر اعتراض ہے، جس پر اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ نئے ناموں پر اعتراض کے حوالے سے علم نہیں ہے۔ حکومت نے شہباز شریف کے خلاف اپیل واپس لے لی۔ شہباز شریف کی عدالت کو توہین عدالت کیس کی پیروی نہ کرنے کی یقین دہانی۔ سپریم کورٹ نے احتساب عدالتوں میں خالی اسامیوں پر فوری تعیناتیوں کا حکم دیا، اور اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان پہلے بھی حکومت کو ہدایات کر چکی ہے۔ حسن ایوب صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا
یہ آج بڑے انٹرسٹنگ ہوا کہ حکومت نے بھی اپنی اپیل واپس لے لی. شہباز شریف صاحب بھی کہتے ہیں کہ جی میں کنٹیمپٹ آف کورٹ اور باقی اس حوالے سے پروسیڈنگ پرسیو نہیں کروں گا. تو یہ کوئی مکمکہ بیہائنڈ دا سینز ہوا ہے یا کہ نارمل عدالتی کارروائی کا حصہ تھا یہ؟ دیکھیں ارشد صاحب، یہ اس کو کہتے ہیں آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن، ADR ہم اسے کہتے ہیں. یعنی یہ دو فریقین جو ہیں وہ آپس میں معاملے کو جو ہے وہ کورٹ سے باہر ہی جو ہے وہ اس کو حل کر لیں. لیکن آج کا جو تحریری فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے 2 رکنی بینچ کا، جس کی سربراہی جسٹس اعجاز الحسن کر رہے تھے، تو اس فیصلے کو اگر آپ پڑھیں اور اس کا جو پیراگراف 7 ہے اگر اس پر غور کریں تو یہ تو بڑا واضح ہو گیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے شہباز شریف جو کہ قائد حزب اختلاف ہیں، ان کے بیرون ملک جانے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ یہ فیصلہ اسی کو کھڑا کر دیا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے آج تحریری حکم میں کہہ دیا ہے کہ احتساب عدالت میں جو ججز ہیں ان کی فوری تعیناتی کی جائے اور شہباز شریف کا جو ٹرائل ہے اس کو ایکسپیڈیشیسلی چلایا جائے. اب جب تحریری حکم آ گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو کہ ان فیلڈ ہے، تو پھر 6 ہفتے کے لیے قائد حزب اختلاف شہباز شریف ملک سے باہر کس طرح جا سکتے ہیں؟ اگر وہ ECL سے اپنا نام نکلوا بھی لیتے ہیں تو پھر بھی یہ جو فیصلہ ہے یہی رکاوٹ ہوگا ان کے لیے. ان کو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کرنا پڑے گا، کیونکہ ہائی کورٹ جو ہے یا لاہور کا ہائی کورٹ ہو جائے یا اسلام آباد ہائی کورٹ ہو جائے، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو جو ہے اوور رول نہیں کر سکتی. تو یہ بنیادی کوشچن ہے. اور جہاں تک سوال آپ نے جو آپ اٹارنی جنرل کی بات بتا رہے تھے کہ حکومت کو ان پر اعتراض ہے یا نہیں، تو میرے جو وزارت قانون کے ذرائع مجھے کنفرم کر رہے ہیں کہ جو نام چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے بھیجے ہیں ان ناموں کے اوپر جو وزارت قانون ہے ان کو اعتراض ہے. اور جو میرے ذرائع یہ بات کنفرم کرتے ہیں کہ وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے ان کی نیکسٹ منتھ، تو اس کے بعد نئے چیف جسٹس اپوائنٹ ہوں گے تو پھر وہ اپنے نئے نام بھیجیں گے. تو یہ اس وقت جو پہلے تو ایلیگیشن ہونی ہے کہ تعیناتی ہونی ہے احتساب عدالت میں، تو اس میں وقت لگے گا. پھر کیبنٹ سے منظوری ہونی ہے ان ناموں کی. تو ایک لمبا پروسیس ہے. شہباز شریف صاحب کو اب لمبا انتظار کرنا پڑے گا. اور اگر وہ باہر جانا چاہیں گے تو ایک ہی راستہ ہے، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. ہائی کورٹس کے جو راستے ہیں وہ ان کے لیے ختم ہو گئے آج کے اس فیصلے کے بعد. بالکل ٹھیک ہے. حسن ایوب صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا، جس کو کہ بہت سے قانوندان لائرز بھی کہہ رہے تھے کہ فوری اور سستا انصاف مہیا ہوا ہے شہباز شریف صاحب کو، جس حوالے سے آنریبل سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے بھی سوال کیے، کیا یہ ایک پریسیڈنٹ بن گیا یا کہ اس کو ریکارڈ میں اب آئے گا نہیں اور اس کو ایز اے پریسیڈنٹ استعمال نہیں کیا جا سکے گا؟ نہیں، اس کو تو دیکھیں وہ تو ایک انٹرم آرڈر تھا، ویسے بھی اس میں رپورٹ نہیں ہونا تھا. لیکن اس کے باوجود سپریم کورٹ آف پاکستان کے آج اس بینچ نے یہ حکم دے دیا ہے کہ وہ عدالتی نظیر کے طور پر کبھی بھی استعمال نہیں ہو سکتا. تو اس کا رستہ بھی بند ہو چکا ہے اور وہ جو فیصلہ تھا انٹرم آرڈر تھا اور اس کو ایک قسم سے ایک طریقے سے کوش کر دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اس کو کلعدم قرار دے دیا ہے. تو اس وقت شہباز شریف جو کہ قائد حزب اختلاف ہیں، جن کے باہر جانے کے حوالے سے بہت سی سرائیاں ہو رہی ہیں اور بہت سے جو سیاسی لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو جائے شہباز شریف نے تو باہر جانا ہی جانا ہے. تو میرے خیال سے ابھی وہ وقت جو ہے وہ کافی دور ہے. ہاں، اس کے لیے ان کو ٹرائل کا انتظار کرنا پڑے گا یا سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کرنے پڑے گا. اور جو جلد از جلد ٹرائل کرنے کا حکم دیا ہے تو اگر یہ جج اپوائنٹ ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ایکسپیڈیشیسلی ٹرائل ہونا ہے اور جلدی اس کا جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. ایک اور سوال تھا تو اس کا کوئی جواب آیا، کوئی ریکارڈ اس حوالے سے پیش ہوا جب آنریبل جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے سوال کیا کہ جی کیس اسی دن لگا اور کتنے ایسے کیسز ہیں کہ ایک سال میں کتنے مقدمات ہیں جن کی جمعے کو 12 بجے سماعت ہوئی ہو، اسی دن فائل ہوا 9:30 بجے 11:30 بجے پر کیس کی سماعت ہو، حکومتی وکیل کو 30 منٹ دیے جائیں. تو اس پہ کوئی ریکارڈ پیش ہوا؟ دیکھیں ریکارڈ سارا وہ لے آئے ہیں رجسٹرار جو ہے لاہور ہائی کورٹ. اب ریکارڈ سارا جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس موجود ہے، وہ آ چکا ہے. کیونکہ گورنمنٹ کی جو پوزیشن تھی وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ جو لاہور ہائی کورٹ کے خلاف وہ کوئی بات کہیں. تو اٹارنی جنرل فار پاکستان نے تو یہ دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ ان کو لاہور ہائی کورٹ سے کوئی اعتراض نہیں ہے، تاہم وہ چاہتے ہیں کہ جو ان کا فیصلہ ہے یہ نظیر نہ بنے. تاہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس یہ ریکارڈ آ چکا تھا اور تحریری حکم سے پہلے تک تو یہ خدشہ تھا کہ وہ اس حوالے سے کوئی اپنے تحریری حکم میں لکھ دیں، لیکن اب تحریری حکم آ چکا ہے
تو میرے خیال سے یہ چیپٹر بھی اب کلوز ہو چکا ہے. تاہم شہباز شریف کے لیے ایک بڑی مشکل کھڑی ہو گئی ہے کہ ان کے باہر جانے کا راستہ جو ہے وہ کم سے کم جو ہے وہ ہائی کورٹ کا دروازہ جو ہے وہ بند کر دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے. اب راستہ ایک ہی ہے اور وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. حسن ایوب صاحب بہت شکریہ پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ شرکت کرنے پہ اور یہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے حوالے سے. آج ناظرین پاکستان مسلم لیگ نواز کی مریم اورنگزیب صاحبہ اور ڈاکٹر مفتاح اسماعیل نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ سچویشن اس وقت پیدا ہو گئی جب رپورٹر جو جینون صحافی ہوتے ہیں جو فیلڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں بہت سی چیزوں سے آگاہ بھی ہوتے ہیں اور بڑا انٹیلیجنٹ انہوں نے سوال کیا کہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ معیشت کا پٹھا بیٹھ گیا ہے تو آپ کی کمپنی نے کتنا زیادہ منافع کمایا ہے اور آپ کے منافع کی کیا صورتحال ہے, ڈبل ہو گیا ہے کیا, انہوں نے سوال کیا. اور آپ ایکسپریشنز بھی نوٹ کیجئے گا ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب کے. اور کل بھی ایک نون لیگ نے اس حوالے سے باقاعدہ طور پہ بریفنگ رکھی ہوئی ہے ملک کے معاشی حالات پہ, لیکن ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب جو کہ خود ایک فارمر فائنانس منسٹر ہیں اس سوال کو انہوں نے ہینڈل کس طرح سے کیا, آئیے دیکھتے ہیں. کینڈیڈیٹ کی باتیں میں بھی بہتر ہے سننے میں آپ اس کی تصدیق کریں کہ کاروبار میں کچھ فائدہ ہوا یا نقصان ہوا آپ کا؟ کینڈی لینڈ کا نفع یا نقصان بڑھ گیا ہے نہیں, اس کا اس سے ملک کی حالت سے کوئی تعلق نہیں ہے میرے بھائی, تو میں بتا دوں. جی ناظرین, اور جب آپ پروفٹس دیکھیں تو جتنی فائدہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب کی کمپنی کو ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے دور میں, اتنا تو شاید پاکستان مسلم لیگ نواز کے دور میں بھی نہیں ہوا تھا. اور اب بیٹھ کے پریس کانفرنس بھی کر رہے تھے کہ معاشی حالات خراب ہیں, لیکن ان کی معیشت اس حوالے سے ان کی کمپنی کی معیشت کافی زیادہ بہتر بھی ہوئی ہے. یہاں پہ ناظرین ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد جب آپ خدمت میں حاضر ہوں گے تو بات کریں گے پاکستان کے افغانستان میں جو سچویشن بدلنے جا رہی ہے, وزیر اعظم نے اس حوالے سے کیا کہا, آرمی چیف کی کیا رائے ہے, پاکستان میں کیا حالات بنیں گے, آپ کی اور میری زندگی متاثر کس طرح ہوگی افغانستان میں چینج کے حوالے سے, اس پہ بات کریں گے. اور پھر شفا یوسف زئی انصاف کے لیے آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پیش ہوئی, وہ کیا معاملہ ہے, ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج تاجکستان کے صدر آئے ہوئے تھے اور اس حوالے سے وزیر اعظم کے ساتھ جو ملاقات ہوئی اس کے بعد وزیر اعظم نے افغانستان کے حوالے سے ایک انتہائی اہم بات کی کہ افغانستان میں ہونے کیا جا رہا ہے. اور افغانستان میں جب بھی کچھ ہوتا ہے, امریکہ آتا ہے جاتا ہے, سوویت یونین آتا ہے جاتا ہے, تو پاکستان کے اوپر بھی اس کے کچھ نہ کچھ اثرات آتے ہیں. وزیر اعظم نے اس حوالے سے کیا بات کی, آئیے دیکھیں. تاجکستان کو اور پاکستان کو جو فیوچر چیلنجز ہیں, کئی کامن چیلنجز ہیں. سب سے پہلے کہ اگر ہماری تجارت بڑھنی ہے اور کنیکٹیوٹی تاجکستان سے بڑھنی ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ افغانستان میں امن ہو. اب ہمیں دونوں کو یہ خدشہ ہے کہ جب امریکنز جائیں گے تو اگر ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ نہ ہوئی افغانستان میں تو پھر یہ خدشہ ہے کہ جو کہ جب سوویت چھوڑ کے گئے تھے افغانستان کو 1989 میں, اس طرح کا صورتحال نہ پیدا ہو جائے جو تاجکستان کے لیے بھی بڑا نقصان دہ ہوگا اور پاکستان کے لیے بھی بڑا نقصان دہ ہوگا. ہماری تجارت بھی متاثر ہوگی کنیکٹیوٹی کی وجہ سے کہ اگر وہاں انتشار پھیل گیا تو, اور دوسری ہمیں یہ خوف ہے کہ دہشت گردی بڑھ جائے گی. ابھی بھی ہمیں افغانستان سے دہشت گرد آتے ہیں جو پناہ لے لیتے ہیں وہاں, تو وہ اور بڑھ جائے گا اگر افغانستان میں اسٹیبلٹی نہ ہوئی, اور ان کو بھی تاجکستان کو بھی یہی خدشہ ہے. جنرل اعجاز اعوان صاحب, کیا سچویشن بننے جا رہی ہے, ایک دفعہ پھر افغانستان خانہ جنگی کی طرف خدشہ ہے کہ چلا جائے گا؟ انفارچونیٹلی حالات ایسے ہی نظر آ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اسٹیٹس کو فورس, ایک تو امریکن نے جب نکلنے کا ارادہ کیا اور مجبوروں نے نکلنا پڑا, جن لوگوں کو وہ سموک آؤٹ کرنے کے لیے آئے تھے انہی کے ساتھ ڈائلاگ پہ کر کے ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے ایک معاہدہ دوحہ میں کر کے اب وہ جا رہے ہیں. تو اس کے بعد طالبان جو ریزسٹنس فورسز ہیں وہ اپنے کامیابی کے گھوڑے پہ سوار ہو کے آ رہی ہیں. ان کو امریکن اگر نہیں روک سکے, اپنی موسٹ ماڈرن آرمی اینڈ امریکہ لیڈ کولیشن فورسز اگر نہیں روک سکیں تو لوکل گورنمنٹ, اشرف غنی گورنمنٹ یا افغان نیشنل آرمی ان کا راستہ نہیں روک سکتی. اب جب ایسا ہے تو پھر یقیناً, اور پھر ان کو حکومت سے باہر رکھا گیا, 20 سال انہوں نے ریزسٹ کیا, کیجولٹیز اٹھائیں, 2 لاکھ سے زیادہ افغان جو ہیں وہ شہید ہوئے, اور اس کے علاوہ جو ڈسیبل ہوئے وہ ان کے الگ تعداد ہے. تو ان لوگوں کو جب وہ اقتدار میں اپنا حصہ مانگ رہے ہیں اور ان کے ساتھ امریکن نے انہیں ایز اے فورس ٹو ریکن ود ریکگنائز کر کے ان کے ساتھ ڈائلاگ کیا ہے اور اشرف غنی گورنمنٹ کو اس ڈائلاگ سے باہر رکھا ہے, تو ایک ریئلٹی یہ ہے کہ ریزسٹنس فورسز کا ایک سٹریچر ہے, ایک سٹے ہے, ان کی ایک سٹرینتھ ہے جن کے ساتھ نیگوشیٹ کیا گیا.
اب جب وہ افغانستان وہ کابل کی طرف بڑھ رہے ہیں تو اشرف غنی فورسز یا ریزسٹنس فورس جو اسٹیٹس کو فورسز ہیں وہ انہیں آسانی سے ہینڈ اوور اقتدار نہیں کریں گی، وہ انہیں اقتدار میں پارٹنر نہیں بنائیں گی جب تک ایک وزڈم کے ساتھ، ایک طریقے کے ساتھ جو افغانوں کا ایکسیپٹیبل ہو اس تک ان کے ساتھ شرکت اقتدار نہیں کی جاتی، ایک انٹرم گورنمنٹ نہیں بنائی جاتی، اور فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف جب تک وہ نہیں جاتے تو ایک کلیش کی سی کیفیت ہوگی۔ اور اگر ہم تاریخ افغانستان کی اپنے سامنے رکھیں، تاریخ میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے افغانستان کی کہ جب بھی کوئی انویڈرز آتے ہیں تو افغانی کہتے ہیں کہ اچھا گھڑی تمہارے پاس ہے، وقت ہمارے پاس ہے۔ یقیناً، اور انہوں نے یہ بارہ پروو کیا ہے، 3 سپر پاورز کو وہ ڈیفیٹ کر چکے ہیں، اور اسی لیے گریو یارڈ آف امپائرز کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے 3 سپر پاورز کو اپنی ٹرمز پہ فائٹ کر کے سیکریفائسز دے کے ملک سے باہر جانے پر مجبور کیا۔ تو جب وہ اس طرح کا ریزالو اور ریزسٹنس رکھتے ہیں تو پھر انہیں کوئی فورن سلوشن ان کے اوپر نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے پاکستان پہ کیا اثرات ہوں گے؟ اور افغانستان میں اب یہ نیٹو فورسز جا رہی ہیں، امریکہ اگر وہاں سے جا رہا ہے، برطانیہ جائے گا، تو وہ اپنے پراکسیز بھی وہاں پہ رکھیں گے، احمد شاہ مسعود کے صاحبزادے جو ہیں ان کو کلٹیویٹ کریں گے، ڈیفرنٹ وارلورڈز کو کریں گے، اور اس کے پاکستان پہ کیا اثرات آئیں گے؟ وزیر اعظم نے دہشت گردی کا کہا کہ اب بھی افغانستان سے دہشت گردی کا خطرہ ہے، پاکستان پہ دہشت گردی کے حملے وہ بڑھ سکتے ہیں دوبارہ سے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ اگر انسٹیبلٹی بڑھے گی اور ان فائٹنگ شروع ہوگی تو ایک کیوس کریٹ ہوگا پورے ملک میں۔ جب وہاں پہ جنگ پورے ایک ان فائٹنگ یا پوری قوم حالت جنگ میں ہو جائے گی تو 3-4 چیزیں بڑی رائٹنگ آن دا وال ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہاں پہ وہ فورسز جن کو ہوسٹائل ایجنسیز وہاں رکھ کے ایک انسٹیبلٹی کریٹ کرنا چاہتی ہیں، اور میں کہنا چاہتا ہوں داعش کو، جن کی تعداد تقریباً 7,000 کے قریب ایسٹیمیٹ کی جا رہی ہے، جنہوں نے انہیں بائی ڈیزائن وہاں رکھا ہوا ہے، وہاں ایک انسٹیبلٹی کریٹ ہوگی جس کا خطرہ تاجکستان کو بھی ہے، پاکستان کو بھی ہے، رشیا بھی ان سے انسیکیور فیل کرتا ہے، اور ایران جو ان کے نیبر ہیں ان سب کو ایک ایسی قوت کی انسٹیبلٹی کریٹ کرنے کی پوٹینشل کا پتہ ہے۔ پھر ریفیوجیز کسی بھی طرف جب ان فائٹنگ ہوگی تو لوگ اپنی جان بچانے کے لیے، ریفیوجیز پہلے بھی پاکستان میں ہے جن میں اب بھی ہم تقریباً 27 لاکھ کے قریب اب بھی ہوسٹ کر کے انہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم انہیں واپس نہیں بھیج سکے۔ اگر مزید ریفیوجیز آتے ہیں تو وہ ایک اور چیلنج ہو جائے گا۔ جس ٹریڈ یا ہم جو توقع کی جا رہی ہے کہ ریجن اکنامکلی گرو کرے گا، تو جو افغانستان جو مرکز ہے اور وہ شاہراہ ہے جہاں سے سینٹرل ایشین سٹیٹس، جہاں سے وزیر اعظم نے بھی اس کا ذکر کیا، لیکن انہوں نے سوال اب میں اس سے اگلے سوال کی طرف آؤں گا کہ جن ممالک میں لبرٹی اور فریڈم کا پروجیکٹ چلا، اور صدر بش سے لے کے جو افغانستان میں معاملہ شروع ہوا، بلکہ آپ کو سنائی دیتے ہیں کہ مختلف جو لبرٹی اور فریڈم کے پروسیس مختلف ممالک میں چلے، اور اس پہ جرنلستان سے بھی ہم نے اس حوالے سے بات کی تھی، ان کا کیا تجزیہ تھا، اور پاکستان پہ اس کے کیا اثرات پڑیں گے، وہ ہم جنرل اعجاز اوان سے بھی جاننا چاہیں گے کہ اب اس سچویشن میں لبرٹی اینڈ فریڈم پروجیکٹ میں پاکستان میں کون کون نشانے پہ ہوگا۔ نے دیکھا نا کہ لیبیا پہ حملہ کیا گیا، حقیقت یہ تھی کہ قذافی صاحب نہ یورپی ممالک کو نہ امریکہ کو اپنے اقتصادی معاملات میں انٹرفیرنس کی اجازت دیتے تھے، اور ان کی کوشش یہ تھی کہ اقتصادی معاملات میں وہ چین کے ساتھ، ترکی کے ساتھ، باقی جو ایشیائی یا ایسے ممالک جو مغربی یورپ یا امریکہ کے تسلط میں نہیں تھے یا ان کے ساتھ شامل نہیں تھے، ان کے ساتھ اپنے اقتصادی معاملات کرتے تھے۔ یہ حقیقت تھی۔ لیکن بنایا کیا گیا؟ اس کو بنایا یہ گیا کہ جناب لوگ قذافی کے خلاف ہیں، اور قذافی کی ایئر فورس بنغازی میں عوام کے جو وہاں پہ مظاہرے ہو رہے تھے ان کے خلاف شاید استعمال ہوگی، بلکہ یہاں تک ایک خبر بھی چلائی گئی کہ انہوں نے ان کے اوپر بامبنگ کی ہے اور 50,000 لوگ مارے گئے۔ بعد میں وہ خبر الجزیرہ نے تو وڈرا کر لی، لیکن یہ خبر کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ایک نو فلائی زون بنایا گیا لیبیا کے اوپر، جبکہ ایئر فورس ہی لیبیا کی نہیں تھی۔ تو بھئی نو فلائی زون آپ کس کے لیے بنا رہے ہیں؟ لیکن حقیقت میں نو فلائی زون اس لیے بنائی گئی، اور نو فلائی زون بھی نہیں رہی، کچھ عرصے کے بعد بامبنگ شروع ہو گئی، جدھر وہ قذافی صاحب یا ان کے خاندان کے گھر ہوتے تھے ان کو بامب کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جب تک وہ حکومت انہوں نے اکھاڑ نہیں پھینکی تھی، رجیم چینج کا جو کانسیپٹ آیا وہ ہمارے سامنے، ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوا، اور پوری عرب دنیا بھی،
پوری اسلامک دنیا بھی دیکھتی رہ گئی. میں آپ کو اور مثال دیتا ہوں. جب اسرائیل نے فیصلہ کیا کہ انہوں نے فلسطینی ریزسٹنس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے لیبنان پہ حملہ کرنا ہے, حملے کی کارروائی تھی, بیروت تک جانی تھی. اس آپریشن کو انہوں نے نام رکھا تھا پیس فار گیلیلی, کہ بھئی گیلیلی اتنا سا علاقہ ہے اور اس علاقے میں آپ کہتے ہیں پیس فار گیلیلی کے لیے آپ بیروت جا رہے ہیں, جس میں ہزاروں فلسطینیوں کو انہوں نے شہید کیا اور تقریباً پورے ملک پہ انہوں نے قبضہ کیا. نام کیا تھا؟ پیس فار گیلیلی. تو یہ ہوتی ہے نیریٹو کہ آپ کو بات ایک بتائی جاتی ہے, کام دوسرا کرنا ہوتا ہے. جی ناظرین, بات ایک بتائی جاتی ہے, کام دوسرا کرنا ہوتا ہے. اس کو نیریٹو کہتے ہیں, جس کا فیکٹ سے تعلق نہیں ہوتا. پھیلانی آزادی ہوتی ہے, فریڈم ہوتی ہے, امن لانا ہوتا ہے. لیکن جو مناظر آپ نے دیکھے اور جو مثالیں جنرل احسان صاحب نے دی, اب میں اس پہ سوال پہ اس لیے آنا چاہوں گا, بلکہ آپ کو ایک کیبل بھی دکھاتا ہوں مارک لائل گرانٹ کی اور رچرڈ باؤچر کی, جس میں باقاعدہ طور پہ ISI کو کنٹرول کرنے کا پلان ڈسکس ہوا صدر زرداری صاحب کے ساتھ, متحدہ قومی موومنٹ کے لیڈر جو کہ لنڈن میں تھے ان کے ساتھ, میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ, کہ ISI کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. تو جنرل اعجاز عوان صاحب, یہ ISI کو کنٹرول کرنے کا پروجیکٹ جو ہے, اور خاص طور پہ جیسے جنرل احسان کہہ رہے تھے باقی ممالک کے ساتھ ہوا کہ اگر آپ ویسٹرن بلاک سے تھوڑا چائنیز یا رشین اور سائنو رشین کولیبریشن اس خطے میں ہو رہی ہے. تاجکستان کی وزیر اعظم بات کریں تو پاکستان میں ایک اسٹرانگ آرم فورسز ہیں, انٹیلیجنس ایجنسی ISI. اس حوالے سے کیا اب اگلے نشانے پہ یہ ہوں گے, نیریٹو بلڈنگ اس کے حوالے سے ہوگی؟ اور اس کیبل کے حوالے سے آپ کیونکہ خود بھی ISI میں رہیں, اس پہ آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ دیکھیں, یقیناً یہ جو ISI کو کنٹرول کرنے کی پہلے تو جن 4 کنٹریز کا اگزامپل جنرل احسان نے دی ہے, ان میں ریجیم چینج کے بعد کیا لیبیا, عراق, سیریا آج سٹیبل کنٹریز ہیں جب وہ صدام حسین کے انڈر تھیں, قذافی کے انڈر تھیں, یا حافظ الاسد کے انڈر تھیں؟ تو کیا اس وقت وہ سٹیبلٹی تھی اس ریجن میں, یا آج وہ ریجن یا ان لوگوں کی حالت زیادہ سٹیبل ہے؟ آج وہ فریڈم وہاں پہ ہے, آج وہاں پہ لبرٹی ہے؟ میرے خیال میں تو وہاں پہ لاشیں ہیں, خون ریزی ہے, تباہی ہے, ان ممالک میں کچھ بھی نہیں رہ گیا. فریڈم کے لیے تو جنگیں ہوئی ہیں, یا لبرٹی کے لیے ہوئی ہیں, پیس کے لیے ہوئی ہیں؟ لبرٹی ان کی ہوگی نا, اگر آپ اس کے ساتھ نیریٹو اگر ان کے ساتھ ایک آپ اور جوڑ لیں کلپ جو کہ آن ریکارڈ موجود ہے, جو بائیڈن کا ایک سپیچ ہے جب وہ سینیٹر تھے. انہوں نے پریزیڈنٹ جو بائیڈن کا, انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ اگر ہمیں اپنے اسٹریٹجک مقصد کے حصول کے لیے مڈل ایسٹ میں even if we have to create another Israel, we will do it to achieve our strategic objectives. تو وہ اپنے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز کے حصول کے لیے نیریٹو بلڈ کرتے ہیں اور ان نیریٹیوز کو پھر سپورٹ کرتے ہیں اپنے مقصد کے حصول کے لیے, وہاں کے عوام یا ان کے لیے نہیں. یہ جو ISI کو کنٹرول کرنے کی بات ہے, جان کیری جب ادھر پاکستان میں آئے تھے تو انہوں نے یہاں آ کے پرائم منسٹر نواز شریف اور جنرل اشفاق پرویز کیانی کے ساتھ میٹنگ کرتے ہوئے انہوں نے ISI پر کچھ الزامات لگائے, اور انہوں نے کہا ہماری تمام تر مشکلات جو افغانستان میں ہیں وہ ISI کی وجہ سے ہیں. جس پر پرائم منسٹر نواز شریف نے کہا جنرل صاحب اس بات کا جواب آپ دیں. تو جنرل اشفاق پرویز کیانی نے کہا کہ جان کیری ہیز اینی ایویڈنس آئی ووڈ لائک ٹو لسن ٹو ہم. اس رات کو 45 منٹس کی میٹنگ شیڈیول تھی وچ لاسٹڈ فار 3 hours جنرل اشفاق پرویز کیانی کے گھر پر, اور اٹھتے ہوئے جان کیری نے کہا کہ آئی ایم سوری, آئی ہیڈ دا انفارمیشن ناٹ این ایویڈنس, بٹ وی نو دیٹ دے آر ان کمیونیکیشن ود طالبان. تو اس کے جواب میں جنرل اشفاق پرویز کیانی نے کہا تھا کہ وہ ایجنسی از ناٹ ورتھ اٹس سالٹ اگر ان کے دشمنوں کی صفوں میں رابطے نہ ہو. تو اور آج امریکہ ISI سے, حکومت پاکستان سے, قمر باجوہ سے کہتے ہیں طالبان سے بات چیت کروائیں, ٹرکی ٹاکس میں انہیں کنونس کریں کہ پہلے 20 اور اپریشیٹ کرتے ہیں رول. پہلے 20 برس ہمیں ڈپلیشس ہونے کے الزام لگاتے رہے, ہماری ایجنسی کو رن اوے ایجنسی کا نام دیا اور کہا کہ یہ کسی کے قابو میں نہیں ہے, اور قابو کرنے کے لیے جس کی آپ بات کر رہے ہیں یہ کوششیں کرتے رہے. آج یہ ہم لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ جب بات چیت ہوتی ہے اس لیول پہ, اور ہمارے لیڈران نواز شریف صاحب کو کیا اسی وجہ سے برطانیہ واپس نہیں کر رہا کہ جناب کہیں نہ کہیں دوبارہ ان سے کام لینا ہوگا, اور حکومت پاکستان ریکویسٹ ان سے کر رہی ہے؟ جب جن لیڈرز کے ایسٹس ابراڈ ہیں, جن کے ٹریڈ ابراڈ ہیں, جو وہاں جا کے پناہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, 4 ماہ کا کہہ کے یا ٹریٹمنٹ کا کہہ کے 2-2 سال سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہاں وہ کیا کر رہے ہیں؟
ٹریٹمنٹ تو نہیں ہو رہا. یہ وہ نیریٹو بلڈنگ ہوتی ہے جو کی جاتی ہے تاکہ انسٹیبلٹی کریٹ کیا جائے, اور اس وقت کمپلیٹ فوکس ہے پاکستان آرمی اور انٹیلیجنس ایجنسی ISI کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے ایک ماحول پیدا کرنا, اور اس میں یہ جو پروکسیز ہیں, سو کالڈ لبرلز کو پروکسیز کے طور پہ یوز کیا جا رہا ہے کہ آپ ان پہ الزامات لگائیں, اور پاکستان آرمی کو 22 کروڑ عوام کے درمیان جو ایک محبت کا, ایک کانفیڈنس کا رشتہ ہے, اس میں دراڑ ڈالیں, کیونکہ کوئی بھی آرمی اس وقت تک ڈیلیور نہیں کر سکتی جب تک قوم ان کے پیچھے نہ کھڑی. اچھا, میں ایک اور سینیریو جو چیف آف دا آرمی صاحب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے کہا کہ لوگ ان کے پاس ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ نے, کیونکہ باقی ممالک کی ناظرین ہم نے آپ کو مثال دی, اور پاکستان نے دہشت گردی جو کہ پاکستان میں بھی سیریا, عراق, لیبیا جیسے حالات, افغانستان جیسے حالات بنانے کا شاید پلان اس حوالے سے تھا, تو جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس حوالے سے کیا کہا, آئیے دیکھتے ہیں. میرے پاس کچھ لوگ آئے, وہ سے پوچھتے رہے کہ جنرل صاحب آپ یہ بتائیے کہ تمام دنیا یہ دہشت گردی کے سامنے سر رگو ہو گئی ہے, شکست تسلیم ہوئی ہے, تو پاکستان میں آپ لوگوں نے کیا ایسی خاص چیز کی جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے یہ جو ایک دہشت گردی کی ایک وبا ہے اس کو آپ نے اس پر قابو پا لیا. جب قوم ساتھ کھڑی ہو تو ہر مسئلے کا حل نکل آتا ہے, لیکن سب سے بڑی جو چیز ہے کہ اس ملک میں ایسے باپ ہیں جو اپنے بیٹے نشاور کرنے کو تیار ہیں اس ملک پہ, اور ایسی مائیں ہیں جو 21-21, 22-22 سال کے, 23-23 سال کے بچے اس ملک پہ نشاور کرنے کو تیار ہیں. میری ایسی بہنیں اور بیٹیاں ہیں جو اپنے شوہر اس ملک پر نشاور کر دیے. جب تک اس ملک میں ایسے لوگ جو ملک کو اپنی جان سے اوپر ترجیح دیتے ہیں موجود ہیں تو پاکستان کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہو سکتا. جی ناظرین, آپ نے سنا, اور جنرل اعجاز اعوان صاحب نے پروگرام کے شروع میں کہا کہ آپ بھی ایک شہید کے بیٹے ہیں. الحمدللہ. تو جب یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, اور میں اب صرف آپ سے یہ نہیں پوچھتا کہ کون کیا کر رہا ہے, جب یہ جھنڈا یا باقی چیزیں آپ کو دی جاتی ہیں, جیسا کہ فوٹیج میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں لواحقین کو, کیا جذبات ہوتے ہیں کسی شہید کے لواحقین کے, جب اتنی قربانیوں کے باوجود میڈلز, ٹوپیاں, پاکستان کا جھنڈا خاص طور پہ دیا جاتا ہے. چند ویژولز ہم نے اس میں چلائے ہیں. ارشد, آنیسٹلی اسپیکنگ, چونکہ میں نے اپنے ہاتھ سے یہ شہداء کے کوفن اس جھنڈے میں اور ان کے پی کیپ اور اسٹیک فیملیز کے حوالے کی ہے, تو آئی کین امیجن کہ وہاں فیلنگز کیا ہوتی ہے. لیکن وہ خاندان فخر سے, محبت سے اپنا سینہ تان کے صرف ایک بات کہتے ہیں کہ میرا بیٹا اپنے وطن پہ قربان ہوا ہے, میں اپنا دوسرا بیٹا بھی دینے کو تیار ہوں. تو جو بات جنرل قمر جاوید باجوہ کہہ رہے ہیں, جب تک قوم قربانی, دیکھیں پاکستان آرمی کی کمر توڑنے کے لیے ایک بہت بڑی سازش کی گئی تھی اس دہشت گردی کی. ہم نے 6000 سے زیادہ لاشیں اٹھائی ہیں سولجرز کی, اور 70,000 سے زیادہ ایز اے قوم. لیکن نہ یہ قوم جھکی ان دہشت گردوں کے آگے, نہ پاکستان آرمی کی ریزالو میں کوئی فرق آیا. اور یہ وہ چیز ہے جو ہمارے دشمنوں کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اگر یہ قوم اتنی بڑی قربانی اپنے پاکستان کی سلامتی کے لیے دے سکتی ہے تو دے آر ناٹ اے پش اوور, دے آر ناٹ اے واک اوور. آج بھی اس وقت پاکستان آرمی کے ریکروٹنگ سینٹر اور پاکستان افغانستان کی سچویشن جس طرح سے چینج ہو رہی ہے, اب دوبارہ سے افواج پاکستان اور اس کے مختلف ادارے جس میں ISI بھی شامل ہے نشانے پر ہوں گے. یقیناً کوشش کی جائے گی کہ پاکستان آرمی اور ISI کو ایک دفعہ پھر ان مشکلات میں ڈالا جائے جو, کیونکہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں, کوئی میرے سے ڈس ایگری بھی کر سکتا ہے, وہ قوتیں جو نہیں چاہتی تھیں کہ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور بن جائے, اور وہ قوتیں جو نہیں چاہتی تھیں کہ ان کی پاکستان آرمی اور 22 کروڑ عوام کے درمیان ایک ایسا رشتہ قائم ہو جائے جو اس پاکستان آرمی کو انونسبل بنا دے, تو وہ چاہیں گے کہ ان میں دراڑ پیدا ہو, ان کو کمزور ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. دیکھتے ہیں کہ اکثر PDM کی قیادت اور باقی بہت سے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں, کسی شہید کے گھر آپ نے جاتے ہوئے PDM کی قیادت کو دیکھا ہے؟ اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ نہ یہ تمام قیادت تو بڑے دور کی بات ہے, چند لیڈر بھی ان میں سے کسی شہید کے گھر نہیں گئے, اور پرائم منسٹر آف دا ڈے اس وقت جب ہم لوگ آپریشن کر رہے تھے
ان 4 سالوں میں پرائم منسٹر کا ایک بھی وزٹ اگر وزیرستان کا ہو، آپ کہیں جا سکتے ہیں کسی بھی شہید کے گھر، یا کہ اس کے لیے بھی آرمی چیف کی پرمیشن ہوگی، یا کہ یہ جس طرح کی کیبلز ہیں کہ نہیں جناب یہ والے کام ہم نے کرنے ہیں تو اس وجہ سے نہیں جاتے، اور جو لوگ کہیں کہ جی ISI کو برا کہیں یا فوج کو برا کہیں ان کے ساتھ جا کے اظہار یکجہتی کرنا ہوتا ہے؟ یہ ایک ٹریجڈی ہے نا، دس از ویری انفارچونیٹ کہ جب آپ شہداء کے ساتھ جا کے کھڑے نہیں ہوتے. اب آپ نے دیکھا ہے اور ہم سب پوری قوم نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ اوباما اور جارج بش افغانستان میں ڈیورنگ دا فائٹ انہوں نے 2 وزٹ کیے اور لینڈ کیا اور اپنے ٹروپس کو آ کے حوصلہ افزائی کی. ہمارے لیڈر عید کرنے یونائٹڈ کنگڈم تو جا سکتے ہیں، لیکن اپنے جوانوں کے ساتھ کسی ایک آپریشن تھیٹر میں خود 1 سال رہا ہوں سوات میں جو مالاکنڈ ڈویژن میں وار تھی، پرائم منسٹر آف دا ڈے ڈڈ ناٹ وزٹ پاکستان. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد بات کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم نیوز کے اینکر پرسن شفا یوسف زئی وہ کس لیے انصاف کے لیے گئی ہیں، کیا معاملہ ہے، ایک وقفے کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ہم نیوز کی اینکر پرسن شفا یوسف زئی اسلام آباد ہائی کورٹ آج پہنچی اور انصاف کے لیے آنریبل چیف جسٹس اطہر من اللہ کی عدالت میں پیش ہوئی. آنریبل چیف جسٹس اطہر من اللہ پہلے بھی بہت لینڈ مارک ججمنٹ دے چکے ہیں اور آج ایک آبزرویشن انہوں نے دی کہ اس کیس کو ٹیسٹ کیس بنا کے دیکھتے ہیں. اس کیس میں چند اہم آبزرویشنز کیا ہیں، کیا کارروائی اس کی ناظرین آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ جب یہ کیس وہاں پہ شروع ہوا تو FIA کے وکیل نے کہا قانون کسی بھی شخص کی شہرت کو جان بوجھ کر نقصان پہنچانے سے روکتا ہے. چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ شفا یوسف زئی کی شکایت کا FIA پہلے مکمل جائزہ لے. ہم اتنے گرے ہوئے ہیں کہ اب شہرتیں سٹیک پر لگی ہیں. اس کیس کو ٹیسٹ کیس بنا کر دیکھتے ہیں FIA کیسے کام کرتا ہے. دنیا کے کئی ممالک میں شہرت کو نقصان پہنچانا جرم ضرور ہے. آج سوشل میڈیا کے دور میں یہ معاملات بہت اہم ہو چکے ہیں. لوگوں کی شہرت کو نقصان یقیناً پہنچایا بھی جا رہا ہے. عدالت کا FIA کو 30 جون کو جواب جمع کروانے کا حکم دیا گیا اور 30 جون تک اس کیس کی سماعت ملتوی کر دی گئی. شفا یوسف زئی جب عدالت میں پیش ہوئیں تو انہوں نے جو باتیں کی اس میں جو وومن امپاورمنٹ اور وومن اب جو ملک میں خواتین کے لیے انصاف کا حصول ہے، جو جنگ ہے حقوق کی، اس حوالے سے بھی بات کی. کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں. میرے کردار پہ، میری خاندان سے وقار پہ حملے کیے ہیں، اور اگر ہم اس چیز پہ خاموش ہو جائیں گے، مجھے کہا گیا تھا کہ پاکستان میں قانون کی اس طرح سے بالادستی نہیں ہے، آپ قانون میں مت لے کے جائیں، اس کو عدالتوں میں مت لے کے جائیں، آپ خوار ہوں گی. لیکن میں نے سٹینڈ لیا ہے اور یہ سٹینڈ صرف میرا نہیں ہے، کیونکہ ہماری پاکستان کی ہر عورت جو بھی گھر سے باہر قدم نکالتی ہے کام کرنے کے لیے، وہ ہر عورت اس قسم کی کیریکٹر اسیسینیشن، اس قسم کی جو بھی جملے ہوتے ہیں جس میں کہ اس کے کردار پر، اس کے خاندانی وقار پر حملہ کیا جاتا ہے، وہ سنتی ہے روزانہ کی بنیاد پر، تو وہ خاموش ہو جاتی ہے. ہمیں اگر خاموش ہی ہونا ہے تو پھر تو یہ عدالت ان کا فائدہ کوئی نہیں ہے. آپ عدالت بنائی گئی ہے ہماری سروسز کے لیے ہیں، یہ سارے ججز بیٹھے ہوئے ہیں. آنریبل چیف جسٹس صاحب نے یہ بات کی ہے آج عدالت میں کہ میری پٹیشن جو ہے وہ جینوئن ہے، میری جو کمپلینٹ تھی FIA میں وہ جینوئن تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک نیچرل پرسن یہاں پہ اپیئر ہوا ہے جس کی ریپوٹیشن کو ملائن کیا گیا ہے. میں بطور پاکستانی عورت تو یہاں پر اپیئر ہوئی ہوں، لیکن میرا تعلق خیبر پختونخوا کے ایک بہت خوددار پشتون خاندان سے ہے. ہمارے لیے عزت اور وقار کی ایک اور اہمیت ہے، تو میں اس چیز پہ خاموش نہیں ہو سکتی تھی. حالانکہ مجھے لوگوں نے کہا کہ مت اس کو پرسو کرو، لیکن اگر اس کو بھی جانے دیتے، ایک صحافی اگر اس طرح سے اٹیکڈ ہے، مطلب میں اگر اپنی بات کروں، آئی ایم اے جرنلسٹ اینڈ اف آئی ایم اٹیکڈ لائک دس، اور اگر مجھ پہ اس طرح کا اٹیک ہوتا ہے اور اگر میں ہی اپنے لیے آواز نہیں اٹھا سکتی تو پھر ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے کیا پروگرام کرتے ہیں؟ پھر تو یوزلیس ہے جو باتیں ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے کرتے ہیں. تو بالکل اس قسم کے لوگوں کو، اس قسم کے بے حیا بے شرم لوگوں کو جو عورتوں کے کردار پہ بات کرتے ہیں، ان کے پاس اور کوئی آرگیومنٹ نہیں ہوتا تو وہ یہ چیز کہہ دیتے ہیں کہ یہ فلاں کے ساتھ بیٹھتی تھی یا یہ فلاں کے ساتھ بیٹھتی تھی. ثبوت لے کے آئیں، ثبوت پہ بات کریں، اور اس قسم کی چیزیں جو عورتوں کے کرداروں کو ملائن کریں، ان کے خاندانوں کے وقاروں کو اس طرح بازار میں اچھالنے کا کام جو ہے اس کو بند کرائیں گے ہم انشاءاللہ. اور کسی طور پر اس چیز کو ایکسیپٹیبل نہیں ہونا چاہیے. اس طرح کے بلاگرز کو جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ویڈیوز بنا کے کیمرہ لگا کے عورتوں کی عزتیں اچھالتے ہیں، ان کو اکاؤنٹ فار کریں گے ہم. جی ناظرین، اور محترم جج صاحبان چاہے سپریم کورٹ کے ہوں، ہائی کورٹس کے، ان کے خلاف بھی اسی طرح کی سوشل میڈیا پہ کیمپینز چلتی رہی ہیں. یہ کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ یہ کیا آنریبل چیف جسٹس اطہر من اللہ اس کو ٹیسٹ کیس بنا سکیں گے یا نہیں؟ وہ جو ججمنٹ آئے گی اسی سے اندازہ ہوگا. اس سے ایک چیز جو کہ بالکل ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن سوشل میڈیا کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے بندروں کے ہاتھ، اس طرح کس طرح ہے. پاکستان کے سینئر صحافی انٹلیکچوئل ایاز امیر صاحب نے کیا کہا، آئیے دیکھیں. کون سے یہ جو سوشل میڈیا اور یہ جو ٹولز ہیں اور یوٹیوب، یہ باندروں کے ہاتھ میں یہ کون سے استرے آ گئے ہیں؟
जिस तरीके से हम चला रहे हैं। मतलब एक सहाफती इख्तियार होता है, आप कोई चीज करते हैं उसके कोई बेसिस होता है, कोई एविडेंस होता है, आप वो करके और फिर किसी मुमकिना नतीजे पे पहुंचते हैं। यहां तो जिसके पास उस तरह आ गया, उसने जिसका मर्जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं